ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ صورتحال اور پھر پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی تشویشناک صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے مشرق میں ہمارا پڑوسی ملک بھارت واقع ہے اور مغربی سرحد پہ ہمارے ساتھ افغانستان اور ایران کی مملکتیں واقع ہیں۔ لیکن ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مشرقی سرحد پہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے تو پوری قوم متحرک ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر مغربی سرحد کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پہ بار بار مداخلت ہو رہی ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ انڈیا نے، جو کہ روز اول سے ہمارا دشمن ہے، اس نے مشرقی سرحد کو چھوڑ کے مغربی سرحد میں افغانستان کو ہمارے خلاف بھڑکایا۔ ایران کو اتنا اس نے سپورٹ کیا کہ ایران کے ذریعے اس نے اپنے جاسوس ہماری مملکت میں داخل کرائے، اور ہم سب ہیں کہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مغربی سرحد کی جو صورتحال ہے اس پہ ہماری خاموشی ہے، اور پھر مغربی سرحد پہ واقع ایک بہت ہی عجیب صورتحال ہزارہ برادری کی جو بنی ہوئی ہے، جس کے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے نظریات ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کی بہت ساری آراء ہیں، ان کی کیا حقیقت ہیں، یہ لوگ کون ہیں، کب سے آئے ہیں، کیوں ان کو یہاں پہ بسایا گیا ہے، اور پھر ان کو بار بار دھماکوں میں اور خودکش حملوں میں ان کو مارا جا رہا ہے۔ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے مملکت کے ساتھ، ان تمام امور پہ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان سینئر تجزیہ نگار جناب فاروق درویش صاحب، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ ساتھ دیں گے پروفیسر آصف خورشید صاحب، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ ناظرین کی آراء اور تجاویز کا بھی خیر مقدم کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ فون لائن پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں اس حوالے سے، اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں ہمارے مہمان سے جو آپ پوچھنا چاہیں تو ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر ہے 00441114031011۔ پروگرام کے آخری سیشن میں ہم آپ ناظرین کی کال لیں گے، تو ابھی باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں درویش صاحب سے۔ درویش صاحب، ابھی جو مشرقی سرحد ہے اس کی صورتحال تو ہمارے سامنے ہے، لیکن مغربی سرحد کی جو صورتحال ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا ممنون اور متشکر ہوں کہ آپ احباب نے مجھے دائرۂ حرم کی اس حاضری کے دوران یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی وساطت سے اپنے ہم وطنوں سے اور تمام امت مسلمہ کے اپنے برادران سے اور ہمشیرگان سے مخاطب ہوں۔ آپ پاکستان کی مشرقی سرحدوں کے حوالے سے بات کریں یا مغربی سرحدوں کے حوالے سے، دونوں اطراف میں صورتحال لباس کا صرف فرق تو لیے ہوئے ہے، لیکن صورتحال کے مقاصد اور پاکستان کے خلاف جو تحریک ہیں، جو دجالی فتنے ہیں، ان کی تمام پروگرامنگ اور ان تمام کی جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بھی ایک ہیں، اور ان کٹھ پتلیوں کو استعمال کرنے والی جو بیرونی قوتیں ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں۔ مشرقی سرحدوں کے حوالے سے الحمدللہ اب ہماری جو صورتحال ہے وہ بدرجہ بہتر ہے۔ جو لوگ یہ پہلے یہ سمجھتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کی راجستھان سے لے کر اور آگے جو پنواکل تک جو سرحدیں ہیں وہ بڑی غیر محفوظ ہیں، وہاں پہ ہمیں بہت سے ہینڈی کیپ جو ہیں وہ حاصل ہیں، لیکن الحمدللہ اب جب سے پاکستان کے پاس الخالد ٹینک آ گیا اور دوسرے جو ہے برق نامی جو ہم نے ٹینک شکن جو لیزر گائیڈڈ بنا لیا، تو اس کے بعد ہماری جو سرحدیں ہیں جو دلدلی علاقوں میں ہمیں ایک ہینڈی کیپ تھا کہ ہمارے پاس اس سرحدوں کے لیے کوئی کمپیٹیبل ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ اب وہ پاکستان اس شعبے میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بہت کسی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک جو ہے وہ اب معاملات جو ہیں ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ لیکن مشرقی سرحدوں پر بھی
جو کچھ پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ان کے تمام تانے بانے بھی جو تھے وہ پاکستان کے اندر ہی جو تھے موجود ہوا کرتے تھے. اور اس حوالے سے میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے پاکستان کے دوروں کے موقع پر کشمیر ہاؤس کے بورڈوں پر پردے ڈالے گئے تو وہ بھارت نے تو نہیں ڈالے تھے, وہ ہم پاکستانی لوگ تھے جنہوں نے ڈالے تھے کہ کہیں جو ہے وہ بھارتی جو قیادت ہے وہ ناراض نہ ہو جائے کشمیر ہاؤس کے بورڈ دیکھ کر. اور اس کے بعد پھر عوام نے یہ بھی دیکھا, ابھی بھی جو نئی نسل بھی ہے ان تک یہ حقائق پہنچ رہے ہیں کہ راجستھان کے لیے جو متحرک سکھ لوگ تھے ان کی لسٹیں بھی جو ہیں وہ فراہم کی گئیں بھارتی قیادت کو, اور پاکستان کی طرف سے پاکستان کے لوگ تھے اس وقت, وہ جو اقتدار میں لوگ تھے وزراء تھے ان میں شامل تھے, اور ان لوگوں کے جو نام ہیں وہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ سکھوں کی جو لسٹیں تھیں وہ بھارتی قیادت کو اور بھارتی ایجنسیوں کو دینے والے کون تھے, یہ تمام لوگوں کے یہ علم میں ہے, کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو ایسے جو عناصر تھے جو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ تعاون جو تھے وہ کرتے رہے ہیں, پاکستان میں رہ کر پاکستان کا کھاتے پیتے تھے, یہیں پہ رہتے تھے, یہاں کے عہدے بھی جو ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے مزے بھی لوٹتے تھے, اور پھر پاکستان کے ساتھ وہ بے وفائی بھی کرتے تھے. پاکستان کی جو غرض و مقاصد ہیں, اس کی جو سلامتی کے حوالے سے جو تمام چیزیں ہیں ان کے ساتھ غداری بھی وہ کرتے تھے. اور اسی طرح اب پہلے ایک ہمارے خلاف محاذ کھلا تھا جو مشرقی تھا, جب امریکہ یہاں سے نکلا آپ کے افغانستان سے تو اس نے دوسرا محاذ بھی آپ کے خلاف کھولا, اور چونکہ وہ اب یہ محاذ جو ہے براہ راست خود نہیں کھول سکتا تھا, تو ظاہر ہے کہ جب اس کو ایک ڈمی رول ادا کرنے کے لیے کچھ کٹھ پتلیوں کی ضرورت تھی. اب وہ کٹھ پتلیاں جو ہیں وہ زمانہ سارا دیکھ رہا ہے کہ وہ کٹھ پتلیاں کہاں سے نکل رہی ہیں, ان کے پیچھے جو ہے وہ کون سے جو ہیں وہ عناصر ہیں, ان کو کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں, کہاں استعمال نہیں کر رہے, کس حالت میں کس شکل میں کون شخص ہے, وہ کس لباس میں ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کو چلانے والا, اس کو لباس فراہم کرنے والا, لباس سے میری مراد ہے کہ ان کو ہتھیار فراہم کرنے والا, ان کو وردیاں فراہم کرنے والا, ان کو پورا جو ہے فنانسنگ ان کی کرنے والا, ان کو فنڈز دینے والا کون ہے, سب لوگ جانتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی مغربی سرحد پہ بھی یہی صورتحال ہے؟ ایگزیکٹلی مغربی سرحد پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی مغربی اندرونی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, بالکل کرتے ہیں. جب تک آپ کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ خواہ حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوں یا خواہ وہ این جی او کی شکل میں جو ہے وہ ایک این جی او کا لباس اور خدمت انسانیت کا لباس پہن کے جو ہے وہ سب منظر پہ موجود ہوں لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہو, یا کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ سیاسی تنظیمیں اور دوسری تنظیمیں ایسی کہ جو نظر تو کچھ اور آتی ہیں لیکن ان کے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں, اور وہ اغیار کے لیے جو کچھ کر رہی ہوتی ہیں وہ گو کہ کچھ لوگوں کی نظر میں چھپا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اسے جانتے ہیں. یہ تو ایک نظریاتی بات ہے کہ جس مملکت میں آپ رہ رہے ہیں اس کی محبت فطرتی طور پہ انسان کے دل میں ہوتی ہے, تو یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ ان کو یعنی ضمیر فروشی پہ کون سی چیز ان کو ابھارتی ہے؟ میرے بردر اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہ سوال تو آپ کو تاریخ کے ہر باب سے ملے گا کہ جو میر صادق تھا اسے سلطان ٹیپو نے اپنی افواج کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا تھا. وہ ریاست میسور کا تنخواہ دار بھی تھا, اسے بڑی عزت سے نوازا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے سلطنت میسور سے سلطان فتح علی ٹیپو سے غداری کی. تو غداری کا نہ تو کوئی مذہب ہوتا ہے, نہ غداری کی کوئی قومیت ہوتی ہے, اور نہ ہی کوئی نظریہ ہوتا ہے. سنو, جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے, جس طرح دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس طرح غدار کا بھی کوئی نہ مذہب ہے نہ اس کی کوئی قومیت ہے, اس کو غرض صرف اپنے زر کے حصول سے ہے. تو یہ کہنا کہ ایک پاکستانی ہی پاکستان کے ساتھ غداری کیوں کرے گا, تو آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ایران کے لیے کام کرنے والے ایران کے وہ لوگ تھے یا وہ
ایران کے لیے غداری کرنے والے تھے، پاکستان کے خلاف غداریاں کرنے والے تھے، یہ پاکستان کے عدوین سے، ان کے پاکستان کے دشمنوں سے ملنے والے لوگ سقوط ڈھاکہ کے موقع پر تھے یا اس کے ماہ بعد، جب سے افغانستان میں یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وار اگینسٹ ٹیرر کے نام پر جو یہ سارا گورکھ دھندا کھیلا جا رہا تھا، اور اسی دوران آپ کی مغربی سرحد پر تقریباً 37 کے قریب جو بھارت کے قونصل خانے ہیں وہ بھی تو وہاں پہ چل رہے ہیں نا، ابھی بھی چل رہے ہیں. تو سوال تو یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے نا کہ جناب کیا افغانستان کے اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھارتی ویزے اپلائی کر رہے تھے کہ 37 جو تھے قونصل خانوں کی ضرورت میں محسوس ہوئی؟ ایسا تو نہیں تھا. افغانستان کے لوگ ہیں. اچھا، ابھی صرف مغربی سرحد پہ جس طرح آپ نے کہا کہ مشرقی سرحد کے بعد جب امریکہ چلا گیا، روس چلا گیا یا امریکہ افغانستان سے، تو انڈیا نے آ کے وہاں پہ ڈیرے ڈال دیے. تو اب یہاں پہ انڈیا اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اس میں میں عرض کرتا چلوں کہ جب انخلاء ہو رہا تھا امریکی فوجوں کا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو قربانیاں دیں وہ تو پاکستان نے دی. ایسے ہی پچھلی اگر 2 دہائیوں میں نہیں بلکہ 3 دہائیوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے 70,000 کے قریب جانوں کے جو نذرانے ہیں وہ پیش کیے. ہماری اکانومی کو 20 ارب ڈالرز کے قریب جو ہے نقصان پہنچا. پھر ہم نے اپنے افغان بھائیوں کو پاکستان میں پناہ دی. وہ ایک الگ بحث ہے کہ ان لوگوں نے جو یہاں پناہ گزین تھے، جن کو پاکستان نے یہاں پہ پناہ دی، ان سے محبت کا اظہار کیا، ان کو تمام فیسلٹیز یہاں پہ دیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا وہ ایک الگ بحث ہے. خورشید صاحب کال پہ ان کو لے لیتے ہیں، اس سے آگے بات بڑھا لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، چلیں جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان نے تو سب سے زیادہ قربانیاں دی نا. پاکستان نے 70,000 جن میں ہمارے فوج پاکستان کے نوجوان بھی تھے اور پھر عام مرنے والے شہری بھی تھے، جن کو مساجد سے لے کر بازاروں تک جو تھا وہ کہیں خودکش دھماکوں میں اور کہیں جناب فائرنگ کے سلسلے میں شہید کیا جا رہا تھا. تو پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ تو بے مثال ہیں، اس کی تو نظیر ہی کوئی نہیں. آپ پورے خطے میں اٹھا کے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے بھی اور اب بھی. تو ان تمام قربانیوں کے صلے میں ہمیں پھر کیا ملا کہ جب افغانستان سے امریکی افواج نکل گئیں تو وہاں پہ جتنے بھی ٹھیکے دیے گئے تعمیر نو کے نام پر، وہ سارے تقریباً 80% جو تھے وہ بھارت کو مل گئے. 10% کے قریب جو تھے وہ مقامی لوگوں کو مل گئے، اور پاکستان کے حصے میں بمشکل تمام 10% کے قریب جو تھے وہ ٹھیکے ان کو میرے ٹینڈرز ملے. تو بھارت نے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا لاجک تھی، کس لاجک کے تحت، کس اصول کے تحت کہ وہ بھارت جس کی کہ اس افغان وار میں، وار اگینسٹ ٹیرر میں کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں تھی، اس کو کس وجہ سے جو تھا وہ اتنا کچھ نوازا گیا، جبکہ پاکستان کو تو کچھ بھی نہیں ملا. اور اس کے بعد یہی نہیں کہ پاکستان کو کوئی ذمہ داریاں جو تھی یا پاکستان کو اس کی افغانستان کی تعمیروں میں جو شراکت کا حصہ ملنا چاہیے تھا وہ تو نہیں ملا، بلکہ یہاں تک کیا گیا کہ وہ جب 37 کے قریب جو سفارت خانے کھول دیے گئے، اس کے بارے میں اگر کسی نے یہ سوال اٹھایا جناب کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو عالمی جو برادری تھی وہ بھی اس پہ خاموشی چھا گئی. پھر اس کے بعد پاکستان کے اداروں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ بلوچستان میں جتنے لوگ جو ہیں وہ اسلحہ لے کے داخل ہو رہے ہیں، یا تورخم سے لے کر اسپن بولدر تک جتنے لوگ جو ہیں وہاں سے دہشت گرد داخل ہو رہے ہیں، تمام لوگوں کو کے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ ان لوگوں کی جو تربیت کی ہو رہی ہے وہ بھارت کے ہی نہیں قونصل خانے جو خانے کھلے ہوئے وہاں پہ ہوتی ہے. لیکن کچھ بھی اس کا جو ہے وہ رد عمل نہیں ہوا، اس کے جواب میں کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اور اس میں ہمارے حکمرانوں کی بھی یہ انتہائی سخت قسم کی نااہلی ہے کہ ان لوگوں نے بھی عالمی اداروں میں، اقوام متحدہ میں، سلامتی کونسل میں اس حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اچھا، آصف صاحب کو لے لیتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ نے شرکت کی۔ خورشید صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف ہمارے مشرقی سرحد کی صورتحال ہے، دوسری طرف مغربی سرحد میں ہمارے افغانستان اور ایران واقع ہیں، لیکن جس طرح افغانستان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، افغانستان کے ساتھ ہم نے جو کیا اس کو ہم سے پھر دور کر دیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان ہمارے سے خود پیچھے ہٹ گیا یا اس کو کسی سازش کے تحت ہم سے دور کیا گیا؟ دیکھیں، اس میں یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ افغانستان ہم سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ بہت بڑی ایک سازش تھی جو 9/11 کے بعد جس کا آغاز ہوا، اور وہاں پہ ایک ایسے لوگوں کو لے کے آیا گیا کہ جو ہمیشہ سے بھارت کی گود میں بیٹھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی، ساری تبدیلی آئی ہے، امریکہ وہاں پہ آیا اتحادی فوجوں کو لے کے، اور وہاں پہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ کردار جو پاکستان پہلے ادا کرتا رہا ہے وہاں پہ ہمارے دشمن بھارت کو دے دیا گیا، اور پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ، پاکستان کی جو سرحدوں کے ساتھ بھارت کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنے تمام قونصل خانے کھولے تاکہ ان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کو فروغ دیا جا سکے، پاکستان کے کچھ علاقوں کو میں جو علیحدگی پسند لوگ ہیں ان کو ابھارا جا سکے اور ان کے پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ ایک پوری پلان اس کے ساتھ ہوا، اور اس میں صرف بھارت نہیں تھا بلکہ امریکہ تھے، یورپ کے کچھ ممالک تھے، اور ہمارا جو ہمسایہ ملک ایران تھا اس کے کچھ لوگ بھی اس میں یہ بھی شامل تھے۔ تو یہ سب نے مل کے پاکستان کے خلاف یہ سارے پلان بنایا۔ اچھا خورشید صاحب، جتنے بھی پاکستان میں پکڑے گئے جیسے کلبھوشن یادو ہے یا عزیر بلوچ ہیں یا دیگر جو مہدی موسوی ہے، ان کا بھارت سے لنک تھا، یہ تو یقینی ہے، لیکن ان کا یہ اعترافی بیان کہ وہ ایران سے ہو کے پھر پاکستان میں داخل ہو گئے، تو اس میں آپ ایران کی مداخلت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں محترم، بات یہ ہے کہ پہلے بھی مجھے اتفاق ہوا کسی پروگرام میں گفتگو کرنے کا، اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ ایران نے 2001 کی بات ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی اور بہت قریب تھا کہ دونوں فوجیں دونوں ممالک آپس میں لڑ پڑتے، اور ظاہری بات ہے کہ جنوبی ایشیا میں یہ دونوں ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ان حالات میں جب پاکستان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ پاکستان کے مسلم ممالک جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور عالمی سطح پر جو ہے پریشرائز کرتے بھارت کو، اور دونوں جو ملکوں کا تناؤ جو ہے وہ ختم ہوتا، کیونکہ پاکستان فوجیں تو نہیں آمنے سامنے، پاکستان کی فوج تو ان کے سامنے نہیں کھڑی تھی، بلکہ بھارت نے اپنی فوجیں پیچھے سے بلا کے سرحد پہ لے آیا تھا۔ اس وقت ایران کا اور بھارت کا ایک فوجی معاہدہ ہوا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایران کو بھارت کی کس لیے ضرورت ہے؟ بھارت جو ہے وہ سعودیہ کے خلاف تو نہیں استعمال ہو سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ پاکستان چونکہ اس کا ایک دشمن ملک ہے وہ سمجھتا ہے جس کو، اور پاکستان کو بھی پتا ہے کہ بھارت ہی اس کو دشمن ملک سمجھتا ہے، تو وہاں اس وقت فوجی معاہدہ کرنا وہ بھارت کو ترجیح دینے کے باعث تھا۔ تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ فوجی معاہدہ کر کے پاکستان کی پیٹھ میں چھڑا گوندا، اور اس وقت سے لے کے اب تک یہی صورتحال مسلسل چل رہی ہے۔ پاکستان نے بہت اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش بھی کی کہ یہ ہمارا اسلامی ملک ہے اور ہمارے ہمسائے میں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب یمن کا مسئلہ ہوا تھا تو پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے سپہ سالار یہاں سے گئے تھے، سعودیہ کا بھی انہوں نے وزٹ کیا اور ایران کا بھی وزٹ کیا، تو وہ ہماری اخباروں میں شائع ہوا، جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے، جو وفد ان کے ساتھ گیا تھا، جو صحافی یہاں سے گئے تھے، تو ان کا سلوک سعودیہ میں کس طرح ان کے ساتھ ہوا اور ایران میں کس طرح سے ہوا۔ تو ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس یہ جو ایران ہے اس کی سازشیں بہت زیادہ ہیں، اور ہم اگر اس کو اسی طرح سے نظر انداز کرتے رہے تو جس طرح کلبھوشن جو ہے وہ پاکستان میں پایا گیا، اس طرح سے اور پتہ نہیں کتنے کلبھوشن جو ہیں وہ بلوچستان میں جو ہیں وہ پائے جائیں گے اور پائے جاتے رہے ہیں ماضی میں، اور ظاہری بات ہے کہ دو ہی راستے ہیں۔ اچھا خورشید صاحب، ابھی جو ہمارا یہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس پہ کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، لیکن اس کے لیے بھی ایران نے، بھارت نے ایک لابی بنائی ہے،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لابی جو اس نے اپنے ساتھ ملائے ہیں چند ممالک کو، یہ ہمارے اس منصوبے پہ کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایشیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ بھی ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جب سی پیک کو عملی شکل دیے جانے لگی ہے تو اس وقت چاہ بہار کے اڈے کو بھارت نے اسپیشلی طور پر جو ہے وہ فنڈ جاری کر کے فوری طور پر اس کی عملی شکل جو ہے وہ لانے کی کوشش کی تھی دنیا کے سامنے. اور بھارت نے وہ جگہ فراہم کی کہ وہاں سے اس کو سینٹرل ایشیا کے ذریعے جو ہے وہ بھارت کو لنک کیا جا سکے. تو سی پیک کو دیکھیں، دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت نے تو بڑی دفعہ یہ اعلان کیا ہے اور ان کے آفیشلز نے یہ اعلان کیا کہ ہم سی پیک کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے. اور دوسری جو ہے وہ ایران میں بھارت کو یہ جگہ دی جا رہی ہے جو ان کا کیا باہر کا اڈا ہے کہ وہاں سے وہ جو ہے وہ اسی کے مقابل ایک اور بندرگاہ جو ہے وہ آپریشنل کریں. لیکن اگرچہ ان دونوں کا موازنہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو گوادر ہے یہ ایسی بندرگاہ ہے انشاءاللہ کہ جو پوری دنیا کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت نے ایران کے ذریعے یہاں تو پاکستان کو سیٹ کرنے کی کوشش کی. چلیں جی، بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ نے شرکت کی، نوازش آپ کی. اچھا درویش صاحب، ایک بات ہے کہ صورتحال تو جس طرح آصف صاحب نے بھی کہا بہت گمبھیر ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آئے روز ہمارے اوپر مارٹر گولے پھینکے جا رہے ہیں یہ بلوچستان میں. تو اس کے اوپر ہمارے سیکیورٹی اداروں کی خاموشی اور ہمارے حکمرانوں کی خاموشی، یہ کیوں اس طرح خاموش بنے ہوئے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے آصف بھائی جان نے جو بھی باتیں کہیں میں نے کلی طور پر مجھ سے متفق ہوں. اب انہی باتوں سے ساری جو ہے وہ آگے بات نکلے گی. بہت اچھے انہوں نے کلو دی ہیں. آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ مارٹر گولے پھینکتا ہے. صرف 3 یا 4 سال پہلے جا کے دیکھیں کہ ایسا بھی ہوا کہ بھارتی درندوں کی طرح، یہ کوئی مشرقی بارڈر کی یہ بات نہیں میں آپ سے عرض کر رہا، مغربی ایسا ہمارے مغربی بارڈر پہ ہوا کہ بالکل ایسے ہی جیسے بھارتی درندے جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے بارڈر کے چکوٹھی کے اندر آتے ہیں کسی وقت، اور 2 4 6 10 بندے مار کے شہری یا کوئی چوکیوں پر حملہ ور کر چلے جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی آپ کی مغربی سرحد پر ایران 2 دفعہ آپ کے اندر ایریاز میں دراندازی کرتے ہوئے 7 سے 10 کلومیٹر اندر آیا، آپ کی چوکیوں پر آپ کے عسکری نوجوانوں کو شہید کیا اور واپس چلا گیا. یہ تو بات ہے، لیکن اس کے اوپر خاموش کیوں ہے؟ میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد یہ میں تو صرف یہ میری خوش گمانی تو صرف یہ ہے جی کہ میں یہ جو کہوں گا کہ شاید یہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، ان کی جو فوجی قیادت ہے ہماری، جو شاید وہ ان کی، میں یہی کہوں گا بینگ اے پاکستانی میرا یہ موقف ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے یہ اس کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے ایک برادر اسلامی ملک ہوتے ہوئے اس کو تھوڑا سا نظر انداز کیا، یا سفارتی طور پر جو تھا ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا احتجاج کیا. جبکہ میرا موقف یہ ہے، اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے، نظر انداز کریں، میرا موقف وہ ابھی بھی ہے اور اس وقت بھی تھا کہ ان فتنوں کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا. ہماری سرحد پہ بھارت حملہ کرے، ہماری سرحد پہ افغانستان حملہ کرے، ہماری سرحد کے 1 کلومیٹر کیا 1 انچ بھی ایران بھی اندر آئے، ہمیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے اور دندان شکن اس کو جواب دینا چاہیے، بہرحال دینا چاہیے. ہماری فوجی قیادت نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کے پیچھے کیا مسلط تھی؟ اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا. میں صرف یہی کہوں گا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری خوش گمانی یہ ہے کہ ایک برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہم نے تھوڑا سا جو تھا پرہیز کیا. لیکن اس کے بعد دیکھیں ایک تسلسل شروع ہوا اس بات کے کہ اگر آپ دیکھیں ان دنوں کے اخبارات کو تو 15-20 دن گزرے تھے، یہ لوگ پھر اندر آئے، ان لوگوں نے پھر ہمارے 2 جوان جو تھے وہ شہید کیا اور پھر چلے گئے. اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ ایک تسلسل بن چکا ہے کہ مسلسل ہر 10-15 دن گزرتے ہیں، مارٹر گولے پھینکے جاتے ہیں. سردی جو چوکی کے اندر ہماری اس حدود کے اندر آ کر
فائرنگ کی جاتی ہے اور واپس. چلیں یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ دندان شکن جواب دینا چاہیے، کیوں نہیں دے رہے اس پہ چلیں ہم بات نہیں کرتے، لیکن اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یعنی آج ایک گولہ پھینک دیا، کل دوسرا، کل اس تیسرا. کا مستقبل کیا، اس کا حال بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ اس خبر کو کہہ رہے تھے جی یہ من گھڑت ہے اور خود خواہ بنائی گئی ہے، لیکن اس وقت ایران کی جتنی بھی ویب سائٹ چل رہی ہیں جو ایران کے اندر سے جو کنٹرول کی جا رہی ہیں، ان میں سے 70 سے لے کے 80% تک ویب سائٹس پہ ایرانی جرنیلوں کا یہ بیان چلا جس میں کہا گیا کہ اگر پاکستان نے خطے میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی یا شام کے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش کرنے کی کوئی کسی طرح سے بھی، تو یاد رکھا جائے کہ ہم نے 2 لاکھ شیعہ ملیشیا جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ جتنی بھی ایران کی ویب سائٹ چل رہی ہیں، یہ جو 2 لاکھ یہ پاکستان کے اندر ایگزیکٹ نہیں پاکستان، انہوں نے کہا جی ہم نے 2 لاکھ ملیشیا جو ہے شیعہ ملیشیا، یہ الفاظ سن کے کہ ہم نے 2 لاکھ شیعہ ملیشیا جو ہے وہ بنا رکھی ہے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے. تو یہ 2 لاکھ پاکستان کے اندر ہیں یا اب پاکستان؟ یہ پتہ نہیں کہ وہ 2 لاکھ کہاں پہ موجود ہے. انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ پاکستان کے بیرون موجود ہے یا اندرون موجود ہے، یا ابھی تک وہ شام میں یا ارد گرد جو ان کے زیر فتنہ حال علاقے ہیں وہاں پہ ہیں. انہوں نے نہیں بتایا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں اس کے اوپر ایک نظر اگر دوڑائیں، بار بار ان پکڑے سر مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ جس قدر پیسہ اور اپنی فتن دوزی بھارتی ایجنسیاں اور خصوصاً راہ پھیلا رہی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ فتن دوزیاں، فتن انگیزیاں اور زر کے جو جال ہیں پھیلانے میں اس وقت ایرانی ایجنسیاں بھی جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ بالکل متحرک ہیں اور مسلسل متحرک ہیں. اور آپ کے اسلام آباد کے وہ ادبی محافل ہوں، آپ کے ادبی فورم ہوں یا آپ کی NGOs ہوں، وہاں پہ تمام جگہوں پر خانہ فرنگ ایران کے جو لوگ ہیں وہ متحرک ہیں، ان کے روابط ہو رہے ہیں. اور یہ اس سلسلے کو اگر نہ روکا گیا، ان باتوں کی طرف اگر توجہ نہ دی گئی تو اس کے بڑے ہی جو ہے وہ گھنونے اور بڑے خطرناک قسم کے نتائج نکلیں گے. اس کو روکنا چاہیے. اور ان کے ایران کا اس وقت جو بھی اشتراکی عمل ہے نا، وہ بھارت سے بالکل روزے روشن کی طرح یہاں ہے، کھڑا سامنے نظر آ رہا ہے. کوئی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اب چھپنے چھپانے والی بات ہے، کوئی چھپ کے تو بات ہو ہی کوئی نہیں رہی. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ چہار بہار کی جو بندرگاہ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ایران نے کوئی چوری چھپے تو ایسا اس طرح کے عمل نہیں کیا کہ بھارت کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ. اعلانیہ طور پر انہوں نے جناب جو ہے سی پیک کے خلاف اس کے متبادل لوگوں کو فیسلٹی کریٹ کرنے کے لیے اپنی طرف سے تو ایسے ہی ان کا ہے نا جی کہ ہم سی پیک جو گوادر ہوگا اس کے متبادل جو ہے ہم بھی سروسز جو ہے دینے کے لیے لوگوں کو ہے وہ اپنا بندوبست کر رہے ہیں، ان کا حق ہے. لیکن اس موقع پر اس کو متحرک کیا جانے، اس طرح ایران کا متحرک ہونا، اور اس موقع پر خصوصی طور پر بندرگاہ ہماری جو گوادر کے سامنے جو ہے وہ ایک نیا پروجیکٹ لے کے آنا، پھر نیا پروجیکٹ لے کے آنا ایران اگر خود کر لیتا تو ہمیں سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اچھا ایک بات ہے درویش صاحب، جس طرح یہ شام میں بھی جنگ جاری تھی تو اس میں لواء فاطمیون اور لواء زینبیون کے تحت انہوں نے پاکستان اور افغانستان سے نوجوانوں کو بھرتی کیا، تو پاکستان سے بہت سارے نوجوان گئے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 2 لاکھ نوجوان ہیں، کیا یہی نوجوان تو نہیں ہے؟ یہ تو واللہ علم الصواب، ابھی تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ میں تو وہی بات کرتا ہوں جس کے حقائق سامنے ہوتے ہیں. بنا ثبوت کے، بنا حقائق کے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا، کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا. لیکن یہ تمام ان لوگوں کے جو بیانات ہیں، آپ جس سائٹ کو بھی جو .ir پہ ختم ہو رہی ہے .com کی بجائے جو .ir پہ ختم ہوتی ہے اس میں مواد آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ایرانی جرنیلوں کے وہ جرنیل. اچھا یہ میں آپ سے بتاتا چلیے، بڑا دلچسپ امر ہے یہ کہ جو ایران یہ کہتا ہے جی کہ ہم دوسروں کی سلامتی کے، دوسروں کے حق خود ارادیت کے، دوسروں کے اقتدار اعلیٰ کے
بڑا بہت ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت ان کی عزت کرتے ہیں، بہت احترام ہے دوسروں کے تزار علیہ کا. تو آن کارڈ آپ اپنے منظر پہ سامنے آپ اگر دیکھیں تو یہی ایران کی جو سپاہ ہے، اس کے جو جرنیل ہیں وہ شام میں بھی لڑ رہے ہیں، اسی ایران کے جو جرنیل ہیں وہ عراق میں بھی موجود ہیں، اسی ایران کی سپاہ اور اس کے جو جرنیل ہیں وہ لیبیا میں بھی اپنا کام دکھا چکے ہیں، اور اسی ایران اور کے جو ہیں جرنیل ہیں وہ پاکستان سے جڑی ہوئی جو پاکستان اور افغان کی جو سرحد ہے یہاں پہ بھی آ کے بیٹھے رہتے ہیں. بھارت کے کونسل خانوں میں پاکستان کے خلاف تمام تر جو ہے پلاننگ کرنے کے لیے وہ علانیہ طور پہ آتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے جناب کہ وہ 4 بہار کی جو ہم نے پلاننگ شروع کی ہے، بھارت ہمارا اس میں جو ہے وہ حلیف ہے، کھلے عام حلیف ہے، اس میں کوئی چھپنے والی تو بات ہی نہیں ہے نا، مخفی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اب ان ساری صورتحال میں مجھے آپ خود بتائیں، یا میں آپ کے توسط سے جو ہے ناظرین سے بھی میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ایران کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگوں نے یہ توقعات وابستہ کی تھیں کہ ایران جو ہے وہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے، اور وہ ہمارے ساتھ معاشی ترقی کی سفر میں جو ہم نکلے ہیں اپنے دوست ملک چائنا کے ساتھ مل کر، اور جس سفر کے لیے پاکستان نے اتنی مہان قربانیاں بھی دی ہیں، اور پھر یہاں تک یہ سفر جو ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو افواج ہیں اس کی تمام قیادت جو ہے وہ اور چینی افواج مل کر اس سارے پروجیکٹ کی نگہبانی کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے. تو اس سارے سینیریو میں مجھے آپ خود بتائیں کہ میں بھارت کو اپنا سب سے بڑا دشمن کہوں کہ جو تو عیاں دشمن تھا، جو ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن رہے گا، یا میں ایران کے بارے میں کیا کہوں؟ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ میں ایران کو اپنا یہ کہوں جی وہ کافر ایک ملک تھا. میں نہیں کہتا، میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا، کیونکہ میں اتحاد بین المسلمین کا ایک علمبردار ہوں. میری نظر میں کوئی فقہ، کوئی مسلک کافر نہیں ہے، لیکن جو ملک، جو قومیت، جو گروہ پاکستان کی حدود کی پامالی کرے گا، پاکستان کی سلامتی کو بری نظر سے دیکھے گا، پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے گا، میں کہوں گا کہ وہ اس کائنات کا بدترین کافر ہے. چلیں جی، بہت شکریہ. آگے چلتے ہم پروگرام کا جو دوسرا موضوع ہے کہ مغربی بارڈر کے اوپر بات ہو رہی ہے ہمارے اسی میں ایک قوم بسی ہے ہزارہ. اب یہ ہزارہ برادری پاکستان میں اس کا بہت بڑا چرچا بھی ہے، اس کی مظلومیت کا، کہ یہ لوگ بڑے مظلوم ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتہ کہ یہ لوگ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، اور ان کو ابھی دھڑا دھڑ مارا جا رہا ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ یہ ہزارہ برادری، ان کی تاریخ پہ تھوڑی سی مختصر سی بات کریں تو. ہزارہ برادری جو ہے جی یہ تقریباً 95% یہ جو لوگ ہیں ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے. جی. کچھ مورخین جو یہ کہتے ہیں کہ یہ منگولوں کی نسل سے ہیں، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی جو ہے ان کی اولادوں سے ہیں. اور جب چنگیز کے جو باقیات تھے، انہوں نے جب بغداد اور دوسرے خطۂ عرب کے ممالک پہ جو تھا ریاستوں کے خلاف جب تحریکیں اٹھائیں اور یہاں پہ قتل و عام کیا، تو وہاں اس کے کچھ ایسے فوجی تھے جو یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے ایران کے اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ. لیکن ابھی جو بارڈر ہمارے ساتھ لگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کا اور ایران کا جو اپنا بارڈر ہے درمیانی. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً افغانستان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25% سے زیادہ جو آبادی ہے ہزارہ قبائل کی ہے. اور یہ بڑے ہی یہ ایک بڑی دلچسپ اور بڑا معنی خیز جو ہے یہ آپ کو میں انفارمیشن دے رہا ہوں کہ یہ پہلے تو پورے افغانستان میں جو تھے یہ آباد تھے، مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے ہر جگہ پہ. لیکن جب افغان وار شروع ہوئی تو یہ لوگ پورے افغانستان سے بتدریج نقل مکانی کر کے افغانستان اور ایران کی سرحد کے ساتھ ساتھ جو تھی ان کی آباد کاری زیادہ شروع ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ایران اس بات کو اپنا
اس عمل کو اپنا پہلا بنیادی حق سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی شیعان علی جو ہیں وہ افغانستان میں ہوں گے یا پاکستان میں ہوں گے یا لیبیا میں ہوں گے یا کہیں بھی ہوں گے، ہم ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ تو اسی ایک جو ہے اسی بہانے اس کو یہ موقع ملتے رہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ مالی اور دوسری اخلاقی مدد ہی نہیں بلکہ اب تو یہ معاملات اس حد تک پہنچ چکی ہیں اور تمام عالم اس سے جو ہے وہ مکمل طور پہ واقف ہے کہ ان لوگوں کو ایران جو ہے اب عسکری جو ہے وہ مدد بھی دے رہا ہے۔ میں وہی آپ سے کروں گا، تھوڑا سا 2 منٹ مجھے دیجیے گا کہ جب افغان طالبان جو تھے اس وقت ہیرو تھے امریکہ کے بھی اور ساری دنیا کے بھی، ڈیٹو بھی انہیں جناب مجاہدین کہتا تھا اور ان کے نام پہ جو تھی ہالی ووڈ جو تھا وہ فلمیں بھی بناتا تھا۔ تو اس وقت یہ جو ایران تھا اس نے ہزارہ لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا، ایک اپنی لابی بنائی اینٹی طالبان، اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ انہی بابا عبدالعلی مزاری جو تھے وہ ان کے پیشرو کے کہلاتے ہیں اور ان کے ہزاروں کے جی اس کو یہ معاذ اللہ ایک اپنے پیشرو کا ہی نہیں اور کچھ لوگ ان کے اپنے ہزارہ کچھ کہتے ہیں کہ جی کو وہ امام مہدی تھے معاذ اللہ، وہ حالت پردے میں چلے گئے اپنی شہادت کے بعد۔ ہماری نظر میں تو وہ ہلاکت تھی، بقول ان کے وہ کہتے ہیں جی وہ شہادت کے بعد جو ایک پردے میں چلیں گے، اس کے بعد جب وہ آئیں گے تو وہ بیئیں گے ایک امام مہدی کی جو ہے وہ آئیں گے معاذ اللہ۔ تو اس طرح ان کے اپنے ہیں۔ اس شخص نے طالبان کے خلاف ہی نہیں عوامی طور پر بھی افغان عوام کے خلاف جو درندگی کا اور بربریت کا جو مظاہرہ کیا، اس میں اگر آپ کبھی گوگل پہ صرف ڈیتھ ڈانسز آف افغانستان اتنا ٹائپ کریں نا انگلش میں یا اردو میں، ڈیتھ ڈانسز ان افغانستان، تو ساری ہسٹری سامنے آ جائے گی کہ وہ ان کی یہ وہ شخص تھا کہ جو طالبان کو گرفتار کرتا تھا، زندہ لوگوں کے پیٹ چاک کیے جاتے تھے، ان میں پیٹرول بھر کر پھر آگ لگا دی جاتی تھی، اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ انسان اس حالت میں جان کنی کی حالت میں پہلے تڑپتا تھا، پھر اس کی جب لاش بھی حتیٰ کہ جو تھی وہ پیٹرول کے جلنے سے اور لاش کے پھٹنے سے جب اچھلتی تھی، تو یہ تمام لوگ باقاعدہ طور پر ڈھولکے لے کر اور سرنگیاں لے کر ڈانس کیا کرتے تھے، ناچ کرتے تھے، جن کو انہوں نے ڈیتھ ڈانس کا نام دیا تھا۔ اتنی درندہ کو یعنی کہ جس طرح ہلاکو اور وہی میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ جب ان کے یہ میں حالات پڑھتا ہوں نا تو پھر جو مورخین کی اس بات سے میں اتفاق کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ واقعی منگول جو تھے ہلاکو خان اور چنگیز خان یا اس کی بات کیا۔ اچھا اب یہ پاکستان میں کس طرح آ گیا؟ اچھا اب اس کے بعد پھر جب طالبان کی حکومت آئی تو طالبان کی حکومت نے ان کی باقیات کو وہاں سے کچھ کو نکالنا شروع کیا، اور کچھ یہ طالبان کے اس ڈر سے، کیونکہ انہیں پتا تھا نا کہ ہم نے طالبان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کس طرح کی خون ریزی کی ہے، کس طرح کی ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بربریت کا سلوک کیا ہے، یہ خود خوفزدہ ہو کے انہوں نے نکلنا جب شروع کیا تو پھر لا محالہ پاکستان تو یہ سب کا ہے جی، ہم تو یہ ہماری یہ پاکستان کا بڑا پن ہے نا ہم لوگوں کا، دل بڑا ہے کہ ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ ہم جو بھی باہر سے آتا ہے افغانیوں کو جب تھوڑی سی ہماری ضرورت پڑی نا ہم نے انہیں کو کلیجہ لگا لیا، انہوں نے ہماری پیٹھ میں خنجر مارا، اس کے بعد ان کو ہماری ضرورت پڑی جب انہیں وہاں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے باسی ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ایران سرحد کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ رہے ہیں اور جب طالبان کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہاں سے یہ نکلے ہیں، اور پھر الٹا پھر جب طالبان کا اقتدار ختم ہوا ہے، جب امریکہ جو ہے وہاں پہ داخل ہوا ہے تو پھر یہ امریکی حلیف بنے ہیں، پھر یہ بے شک یہ میں یہ اس دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ جب حلیف بنے ہیں، امریکی حلیف بنے ہیں، ان لوگوں نے طالبان کے خلاف وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ویب سائٹیں لانچ کی ہیں، بڑے متحرک سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، اور انہوں نے ہائے ہے جناب طالبان اور ہائے ہے دیوبندی، یہاں تک ہائے ہے طالبان، ہائے ہے دیوبندی، ہائے ہے حدیث کہنا شروع کیا ہے۔ یعنی کہ دوسرے لفظ میں یوں کہنا چاہیے کہ پاکستان میں فرقہ واریت جو ایران جس کو سپورٹ کر رہا تھا نا، یہ اس کے پوری طرح سے جو تھے وہ علم بردار بن کے سامنے آئے۔ اچھا اب بھی ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہزارہ پاکستان میں جو بھی رہے جی امن کے ساتھ رہے، ہم تو امن کا خواہاں ہیں نا،
آپ ہوں یا میں ہوں, بالکل ہم تو چاہتے ہیں پاکستان میں جو بھی رہے وہ امن کے ساتھ رہے, ہمارا بھائی ہے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے افواج پاکستان کی مرضی سے ان کو ہمارے ہاں پناہ دی تھی, ان کو تحفظ فراہم کیا تھا, یہ امن کے ساتھ اگر رہنا چاہتے تو رہیں. اب اگر ایسے حالات میں جس طرح سارے پورے پاکستان میں ہوتا رہا ہے, پچھلے 20 سال سے ہو رہا ہے کہ بھارت کے ایسے نوجوان, ایسے لوگ کہ جن کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جن کے خطرے بھی نہیں تھے, وہ ہندو تھے یا سکھ تھے, جو بھی تھے, وہ طالبان کے لباس میں, طالبان کے لبادے میں آ کر کسی مسجد میں بم دھماکہ کریں, خودکش دھماکہ کریں, جس میں 150 بندہ بھی مارا جائے, اور پھر ہم نعرہ لگانا شروع کر دیں جی ہائے ہائے دیوبندی اور ہائے ہائے اہل حدیث, ہم لوگوں کو مار گئے. تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اسی طرح کوئٹہ میں بھی ایسا کیا گیا کہ ہندو اور سکھ, پارسی, جو بھی غیر مسلم لوگ آئے, وہ امریکی حلیف تھے, وہ ایرانی حلیف تھے یا بھارتی حلیف تھے, واللہ علم بالصواب, وہ کون لوگ تھے, وہ کب آتے ہیں, ان کو مار جاتے ہیں, اور الزام کن پہ لگ جاتا ہے جی؟ یہ پاکستانی لوگوں پہ, یہ پاکستان کے مذہبی گروپ ہیں جی. تو یہ وجہ ہے ان کی مظلومیت کی. اب جی دیکھیں نا کہ مار کے کوئی بھی جائے, مارنے والا پکڑا جائے اور پتہ چلے جناب کہ اس کے تو ختنے ہی نہیں ہوئے, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, وہ تو بھارتی باشندہ ہے. بھارت کے سفارتکار پکڑے جائیں, کوئی نہ بولے, ایران آ کے گولہ باری کرے, کوئی نہ پکڑے, اور الزام پھر یہی لگا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو سعودی عرب جو ہے وہ سارا سپورٹ کر رہے ہیں جن لوگوں کو, جناب وہ ہزاروں لوگوں کو مار رہے ہیں, یہ مذہبی جماعتیں جن لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ ہزاروں کو مار رہی ہیں, یہ جناب یہ مذہبی شدت پسند ہے جو. اچھا, ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ابھی کیا ہیں جو بلوچستان کوئٹہ میں ہیں؟ ان کی ایکٹیویٹیز کوئی بھی نہیں, یہ تو اب وہاں پہ ایسے رہ رہے ہیں کہ جیسے بڑے ہی مظلوم لوگ ہیں, حالانکہ ان میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں. لیکن آپ کسی کے گھر کے اندر جا کے دیکھ لیں, کسی کے گھر کے اندر جا کے دیکھ لیں, میرا دعویٰ ہے کہ وہ انٹرنیٹ کھول کے بیٹھا ہوگا, اور وہ تمام ایران کی جتنی بھی سائٹس ہیں, ایران کا جتنا بھی پروپیگنڈا ہے, وہ پورے پاکستان کے تمام سوشل میڈیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سپورٹ ان کو ایگزیکٹلی ان کو اب سے سپورٹ نہیں ہے, ان کو پچھلے 25 برس سے. اچھا, یعنی کہ ان کا جب بابا مزاری جب تک زندہ رہا, وہ ظلم و تشدد کا بازار جب اس نے, اور وحشت و بربریت کا جب تک اس نے بازار گرم کیے رکھا, یہ اس وقت اس کے وہاں ساتھ تھے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال بہت اہم سوال ہے. سوال یہ کہ ابھی جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں افغانیوں کو باہر نکال دیا جائے, ایسے حکومت کر بھی رہی ہے, ان کی بستیاں ملیامیٹ کر رہی ہے, تو یہ لوگ بھی جس طرح آپ نے کہا یہ افغانی ہیں یا ایرانی ہیں جہاں کے بھی ہیں, تو ان کو کیوں نہیں نکالا جا رہا, یا نکالنے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جہاں تک تو لگا جی ان کو باہر نکالنے کا, اس میں اور آپ کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے. بالکل, اس لیے کیونکہ اگر حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے, اور خاص طور پر پاکستان کے عسکری ادارے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو پاکستان میں پناہ دینا پاکستان کے لیے نقصان کا یا کسی عظیمت کا باعث نہیں بنے گا, تو وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہیں, ہمارے اداروں کی پالیسی ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی حکومت کو اور خاص طور پر اپنے عسکری اداروں کی خدمت میں یہ ملتمس ہیں, خاص طور پر کہ ان لوگوں کے کنیکشنز پر, ان کے روابط پر گہری نظر رکھی جائے. کیونکہ میرا یہ 100% مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جتنے بھی ہزارہ قبائل جو ہیں وہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ یہاں پہ رہ رہے ہیں, وہ لوگ حرفہ ایران کے جو ہیں وہ اس کے سپورٹرز ہیں, نہ صرف سپورٹر ہیں بلکہ اس کے علمی, قلمی اور فکری سپاہی بھی ہیں. اور یہ لوگ پاکستان میں دوسرے اپنے جو یہاں پہ لوگ ہیں جو بھارتی لابی کے لوگ ہیں, خاص طور پر سیکولر, تو اگر آپ تھوڑا سا آگے آ کے دیکھیں نا تو پنو واکل کی چھونی سے لے کر اور جو درمیان کا یہ جو پٹی ہے جس کے بارے میں یہ جو ایرانی اور خاص طور پر بھارتی لوگ جو پچھلے 10 سال سے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ راجستھان کا آپ کا سرحد جو ہے وہ بڑی کمزور ہے, ہم جب یہاں سے نکلیں گے ہم پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے, کاٹ کے رکھ دیں گے. تو اس حوالے سے ان کی وہاں موجودگی جو ہے, یہ میری بات کو ذرا غور دیکھیں کہ اس حوالے سے یہ میرا جو یہ تحفظ ہے نا وہ بڑا اہم ہے کہ یہ پاکستان کے بلوچستان کے اس مقام پر اس وقت ہیں کہ جو بلوچستان ابھی نام نہاد بلوچ جو آزادی پسند ہیں, حریت پسند ہیں, جو باغی ہیں, جن کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے, جن کے پاس بندوقیں ہیں جو ایران کی ہیں, جن کے پاس ہیں ہینڈ گرنیڈ جو ہیں وہ افغانستان کے ہیں,
جی یہ جو ٹرائنگل ممالک کا جو نمائندے بنے ہوئے، تو ان کا ان کے نزدیک رہنا، ان کی موجودگی جو ہے وہ بڑی کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. لیکن ان تمام باتوں کو دیکھنا جو ہے وہ پاکستان کے عسکری اداروں کا اور جو حساس ادارے ان کا کام ہے. یہ میرا کام نہیں ہے. میرا صرف اتنا کام ہے کہ میں اپنے تحفظ سے اپنی قوم کو، اپنے اداروں کو آگاہ کر سکوں. اچھا، تو یہ ہزارہ جس طرح ابھی 2-4 دن پہلے وہ پارا چنار میں ایک بم دھماکہ ہوا سبزی منڈی میں، آپ کو علم ہوگا. جی جی. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں ہی وہ پولیس جو ہمارے آفیسرز تھے ان کے اوپر دھماکہ ہوا. ابھی ان دنوں میں الحمدللہ پاکستان کے حالات کافی اچھے ہو گئے ہیں ضربی اعظم کے بعد، بہت بہتر ہو گئے ہیں. لیکن بلوچستان کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بلوچستان کو اسی لیے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا کہ وہاں پہ بھارت کا سرمایہ چل رہا ہے. بھارت کے وہ لوگ جو 37 قونصل خانوں سے تربیت لے کر کسی بھی چور دروازوں سے وہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور بلوچستان جو ہے وہ ایران سے ڈائریکٹ بالواسطہ طور پر براہ راست جو ہے وہ ساتھ جڑا پڑا ہے. وہاں جب چاہے بلوچستان میں فنڈنگ کر دے، جب چاہے اپنے بندے بھیج دے، جب چاہے وہ بمباری کر دے. اور بمباری جب مارٹر توپوں کی گولہ باری کی جاتی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں. جب وہ بمباری ہو رہی ہوتی ہے تو اسی دوران کوئی نہ کوئی جو ہے نا تخریب کار جو ہیں، یہ دہشت گرد جو ہیں، یا ان کو بلوچستان کے جو باغی لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ شیلٹر فائٹنگ جو ہوتی ہے، تو اسی لیے کی جاتی ہے، شیلٹر دیا جاتا ہے ان کو، پورا ایک موقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ سیکورٹی کے لوگوں کا جو ہے وہ توجہ ہے تھوڑی سی. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا سی پیک کا جو منصوبہ ہے بلوچستان میں ہی ہے، یہ کہیں اس کو تو متاثر کرنے کی وہ تو سارا زمانہ جانتا ہے. یہ اس سے آپ بھی آگاہ ہیں، میں بھی آگاہ ہوں کہ جن لوگوں نے ہماری بندرگاہ کے سامنے، سی پیک کے پلان کے سامنے، پاکستان اور چین کے تعاون سے جو کچھ بھی معاشی ترقی کے لیے جو ایک پلان بنایا گیا، اس کو کسی طریقے سے بھی سبوتاژ کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، وہ کوئی چھپ کے تو کر ہی نہیں رہا. سوال تو تب اٹھتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اس کو چھپ کے کر رہا ہو. ایک اعلانیہ طور پر پیکٹ بنایا گیا جس میں نریندر مودی اور ایران کی قیادت اور افغانستان کی جو قیادت ہے، تینوں لوگ جو تھے یہ امریکہ کی سپرویژن میں سامنے آ کے بیٹھے اور ساری دنیا کے سامنے بیٹھے. ان تمام دنیا کے سامنے انہوں نے کہا جناب کہ ہم جو ہے وہ گوادر کے سامنے جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے لوگوں کو بہتر جو ہے فیسلٹیز جو ہے وہ فراہم کریں گے. تو اس کے بعد تو اس سوال ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے کہ تو اب چیز جو ہے سب ہر چیز بات جو ہے وہ تو اوپنلی ہو رہی ہے نا، کسی سے چھپ کر نہیں ہو رہی، ڈھکی چھپی نہیں ہے اس میں کوئی بات، اور ان کے مقاصد بھی جو ہے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اب اس کے بعد جب ہماری جو بندرگاہ ہے وہ مکمل طور پر جب فعال ہو جائے گی، فلی جو ہے ایکٹیو ہوگی، جب اس کے بعد ایرانی اور افغانی یا بھارتی لوگوں کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہوگی، یہ اس کے بارے میں کیا کریں گے، اس کا صرف ابھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی شروع نہیں ہوئی. اور دھماکے شماکے، ہزاروں پہ حملے، کسی کے پاس یہ ثبوت نہیں ہوتا، ہزاروں پہ حملہ ہوتا ہے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم نے ان کو پناہ دی ہے، تو جو شخص ان پہ حملہ کرتا ہے، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں. جو مہمان ہزاروں پہ حملہ کرتے ہیں ان کی تاریخ علیحدہ ہے، اس سے میں کوئی انہوں نے جتنا بھی ظلم کیا افغانستان میں، انہوں نے جتنے بھی موت کے رقص وہاں پہ نچائے، جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہیں یہ تو نہیں ان کو مار رہے ہیں. میں میرے بردر، میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ ان پہ قاتلانہ حملے کرتے ہیں، جو خودکش حملے کرتے ہیں، کیا واقعی وہ طالبان میں سے ہیں؟ یا ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح پہلے بھی تورہم کے بارڈر پہ حملہ اور ہوا، اور جناب جب لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں کو پکڑا گیا، جب ان کی وردیاں اتار کے دیکھا گیا تو وہ مسلمان ہی نہیں تھے. تو ابھی بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایران یا بھارت یا افغانستان کے جو لوگ ہیں جن کا اشتراک بن رہا ہے، جن اتحاد بنا کر بیٹھے ہیں پاکستان کے خلاف، جو مشرقی انداز میں مغربی سرحد سے بھی جو ہے ساری جو ہے وہ فتن انگیزی جو ہو رہی ہے،
تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اس کے بارے میں پوری طرح سے جو ہے فول پروف تحقیقات کرنی ہوگی کہ کیا جو لوگ حملہ آور ان پہ ہوتے ہیں، جو ان کا قتل عام کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایران خود ہی بندے بھیجتا ہے، اپنے بندوں کو مرواتا ہے. کیونکہ سیاست کا اب سے نہیں، یہ پچھلی 10-12 صدیوں سے یہ ایک بڑا فیشن رہا ہے کہ اپنا بندہ مارو، جنازہ اٹھاؤ اور مخالف کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دو. بہت ساری کالیں آ رہی ہیں، ایک دو ساتھیوں کو لے لیتے ہیں. چلیں کٹ گئی. تو ابھی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، ایسے وقت میں معاشرے میں ایک تاثر ہے، خاص کر جو لوگ ناواقف ہیں ان حالات سے. جس طرح آپ تو تاریخ سے واقف ہیں، بعض ہم ہیں، ہمارے جیسے طالب علم ہیں وہ ناواقف ہیں، ان کے ذہن میں ایک تاثر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بھارت تو ہمارا دشمن ہے ہی، لیکن دوسری طرف وہ کسی اور کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں. تو یہ تاثر، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تاثر بہت جلدی ختم نہیں، بڑی دیر لے گا ختم ہوتے ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ تسلسل تو پچھلی 6-7 صدیوں سے شروع ہوا ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں اس کے سرحانے یہ خط رکھا گیا تھا نا کہ اگر آپ قلعہ موت کی جو حضر الموت کے جو قلعے میں جو ہماری حکومت بنی ہوئی ہے، ہماری جو ریاست ہے، ہمارا جو مرکز ہے، اگر آپ اس کی طرف دیکھو گے تو اس کے بعد آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو آپ سے پہلے نور الدین زنگی کا ہوا تھا. تو جس دن وہ خط رکھا گیا تھا نا، اس دن یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ اس پورے خطے میں ایران اور اینٹی عرب ایلیمنٹ جتنے بھی ہیں، ان کے خلاف جو بندہ بھی تحریک اٹھائے گا، جہد کرے گا یا کوئی بھی بات کرے گا، حتیٰ کہ کلمی اگر جہاد بھی کرے گا کسی برائی کے خلاف، تو اس کا انجام جو ایسے ہی ہوگا. اور پچھلے پروگرام میں آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا جناب جنرل راحیل شریف صاحب کے بارے میں کہ ان کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ عہدہ کیوں قبول کر رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. تو میں نے اس وقت بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ایران نے اب تک پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی سلامتی کے خلاف جتنے بھی اقدامات کیے، وہ گولہ باریاں ہوں یا وہ بھارت کے ساتھ اشتراک عمل ہو، بھارت کے ساتھ جو اس کی حلیف بن کر جو تھے پروگرام کرنے ہوں، یا کچھ بھی ہوں، یا بلوچ عوام کو جو ہے اسلحہ سپلائی کرنا ہو، ان کو مس گائیڈ کرنا ہو، یا ہزارہ لوگوں کا ایشو اٹھا کر خود ہی ان کو قتل کر کے کرنا ہو. تو جتنا کچھ بھی کیا گیا، پاکستان پہ گولہ باری کی گئی، پاکستان کے بندے شہید کیے گئے، تو سب کچھ کرنے سے پہلے کیا انہوں نے ہم سے پوچھا، آرمی کی اعلیٰ قیادت سے پوچھا، پاکستانی حکومت کے لوگوں سے پوچھا کہ ایسا ہم کرنے آئے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات اور آخری بات بھی یہی ہے کہ جب تک ہم لوگ خصوصی طور پر پاکستانی جب تک پالیسی بناتے ہوئے اپنے مفادات کو مد نظر نہیں رکھیں گے، اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی. چلیں کالیں آ رہی ہے لیکن ناظرین، میں آپ ناظرین کا بھی مشکور ہوں. بہت سارے کالیں آئی ہیں لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی، تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. جو ساتھی ابھی کال کر رہے ہیں ان میں سے آخر میں جتنا ٹائم ہے ہم چند کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے؟ جی میں ابو لقمان. جی ابو لقمان ایران سے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ کے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ جی آج کے پروگرام کے حوالے سے موضوع کیا ہے آپ ابھی جوائنٹ کیا؟ موضوع تو ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کے جو مغربی سرحد ہے ہمارے، جہاں پہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں افغانستان اور ایران کے ساتھ ہماری بارڈریں لگی ہے، لیکن وہ ہمیں آرام سے سونے بھی نہیں دے رہے اور جینے بھی نہیں دے رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی اس کی وجہ یہی ہے صرف یہ کہ اسلام دشمنی ہے اور کچھ نہیں ہے. اب یہ ایران کا صرف یہی کام ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانا. اب دیکھو یہ بلوچ جو بلوچستان میں اس طرف جو اس طرف بھی ہیں، جو جتنے بلوچ ہیں یہاں پہ تو سب سنی مذہب ہے، مثلا شیعوں سے تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں دینی لحاظ سے، اور ان کا جو مذہب ہے وہ تشیع صفوی مذہب ہے، وہ
خرافاتی مذہب ہے ان کا, اور جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلوچ وہاں نہیں جائے, یہ بارڈر بالکل سیل ہو جائے, اور صرف ہمارے جو جتنے بھی ہمارے جو مثلاً کارندے ہیں, جو مخبر ہیں, وہ وہاں جائیں, وہاں فسادات پھیلائیں. ان کا صرف یہی کام ہے. اور یہ دیکھو یہ مثلا بلوچستان ہے, اب یہ چابہار ہے, چابہار کا یہ پورٹ ہے, پہلے اس نے اتنا توجہ نہیں دیا اس میں, اب یہ توجہ دے رہی ہے کہ یہ سی پیک جو گوادر کا جو بن رہا ہے وہ بھی بلوچستان, یہ بلوچستان ہے جی. تو یہ کر رہے کہ یعنی یہ پہلے بن جائے اور بھارت کو دیں, اور یہاں پہ جو کمپلیٹ بھارت کی جو خرافات ہیں, جو ان کے مذاہب ہیں کہ خرافات ہیں, یہی ان پہ چاہ جائے, اور یہ بلوچ وہاں نہیں جائے, وہاں سے دینی تعلیمات حاصل نہیں کریں, اور یہی اپنی تشیعت کے جو ان کی ہے اسی میں وہ پیک ہو جائیں. تو یہ صرف اسلام یعنی دشمنی ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی, بہت شکریہ, نوازش آپ کی. جی ناظرین, ابھی پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ ناظرین کا بھی مشکور ہوں, اور اپنے مہمانان گرامی جناب فاروق درویش صاحب کا بہت مشکور ہوں. سر آپ نے ٹائم دیا, سلامت رہیں. اسی طرح میں پروفیسر آصف خورشید صاحب کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی کہیں پہ وہ ایک پروگرام میں تھے لیکن ٹائم دیا ہمیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ناظرین, دراصل بات یہ ہے کہ ایران, افغانستان اور انڈیا ہمارے پڑوسی ممالک ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو لوگ پاکستان اور پاکستانی قوم کی سالمیت کے لیے زہر قاتل بن رہے ہیں, تو وہ چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہو, ترکی ہو, ہمارے لیے سب سے پہلے ایمان, اس کے بعد بلاد حرمین, اور اس کے بعد پاک سرزمین. پاک سرزمین کو جو بھی شخص, جو بھی مملکت اور جو بھی نظریہ, جو بھی مذہب, جو بھی مسلک اس کو میلی آنکھ سے دیکھے, وہ ہمارا دشمن ہے. یہ بلا جھجک ہم کہتے ہیں اور اعلانیہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی پڑوسی کا حق انہیں علم نہیں ہے کہ پڑوسی کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے, تو انہیں چاہیے کہ وہ اس بارے میں پڑھیں اور اس حقوق کی جانکاری حاصل کریں. مملکت خداداد پاکستان, اس نے دہشت گردی کے خلاف, بیرونی مداخلت کے خلاف جتنی قربانیاں دی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اب بھی یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم اس مملکت کی دفاع کرنا جانتے ہیں, اس مملکت کی دفاع کریں گے. اور ہمارا یہ پیغام ہے, یہ میسج ہے اپنے پڑوسیوں کو بھی, برادر اسلامی ممالک کو بھی, کہ اگر آپ ہمارے پڑوسی ہیں تو خوش رہیں, سلامت رہیں. لیکن اگر پڑوسی بن کر بھی آپ آستین کے سانپ بنے رہیں گے تو ہم ہرگز خاموش نہیں رہ سکتے انشاءاللہ. آپ ناظرین کا بہت شکریہ, اپنے مہمانوں کا ایک بار پھر سے شکریہ. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.